پاکستان میں بجلی کے جاری بحران کے درمیان دارالحکومت اسلام آباد کے بازار اور شاپنگ مال اب رات 9 بجے تک بند ہو جائیں گے۔ اس سے قبل سندھ اور پنجاب کے مارکیٹوں میں بھی توانائی کے تحفظ کے لیے اس طرح کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اطلاع دی ہے کہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 144 کا نفاذ دارالحکومت میں ہوگا۔ یہ اصول فارمیسیوں، اسپتالوں، پیٹرول پمپوں، CNG اسٹیشنوں، بیکریوں، دودھ کی دکانوں، سبزی منڈیوں اور بس اسٹینڈ کو محدود اوقات سے مستثنی قرار دے گا۔ ریسٹورینٹس، انڈسٹریز، کلب، پارکس اور سنیما ہالز تاہم رات 11:30 بجے تک بند ہو جائیں گے۔ ہفتے کو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اعلان کیا تھا کہ بجلی بحران سے نمٹنے کے لیے پورے صوبے کی مارکیٹیں رات 9 بجے بند کر دی جائیں گی۔ اگنی پتھ احتجاج۔ PM مودی کہتے ہیں ہندوستان کی بدقسمتی کے بہت سے اچھے کام اچھے مقصد کے ساتھ کیے گئے۔ اگنی پتھ کا احتجاج۔ اگنی پتھ اسکیم پر تشدد کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ اچھے ارادے معتصبانہ سیاست میں پھنس جاتے ہیں۔ PM مودی نے دہلی میں پرگتی میدان میں انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ کوریڈور کا افتتاح کرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اچھے مقصد کے لیے شروع کی گئی بہت سی اسکیمیں معتصبانہ سیاست میں الجھ جاتی ہیں۔ میڈیا بھی اپنی TRP مجبوریوں کی وجہ سے اس میں گھسیٹا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے۔ انہوں نے اسکیم کا براہ راست حوالہ دیے بغیر کہا۔ PM مودی کا یہ تبصرہ حال ہی میں شروع کی گئی نئی فوجی بھرتی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف ملک گیر احتجاج کے درمیان آیا۔ نئی اسکیم کے تحت بھرتی کیے جانے والے اہلکاروں کو اگنی ویر کے نام سے جانا جائے گا۔ 14 جون کو اعلان کردہ اگنی پتھ اسکیم میں 17 سے 21 سال کی عمر کے نوجوانوں کو صرف 4 سال کے لیے بھرتی کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ان میں سے 25% کو مزید 15 سال تک برقرار رکھنے کا انتظام ہے۔ بعد میں حکومت نے 2022 میں بھرتی کے لیے عمر کے بالائی حد کو بڑھا کر 23 سال کر دیا اور سابق فوجیوں کے لیے مختلف محکموں میں کوٹے کا اعلان کیا۔ اعلان کے مطابق وزارت دفاع کی ملازمتوں میں 10% کوٹا ہوگا جو کوسٹ گارڈ اور ڈیفنس سویلین پوسٹوں میں پھیلا ہوا ہے اور تمام 16 دفاعی پبلک سیکٹر کے اداروں میں ہوگا۔ کولمبیا کے بائیں بازو کے رہنما اور دارالحکومت باگوٹا کے سابق میئر 62 سالہ گسٹاؤ پیٹرو نے ملک کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کا اعلان کیا۔ تقریباً 98% ووٹوں کی گنتی کے بعد جاری ہونے والے نیشنل الیکٹورل کونسل کے نتائج کے مطابق صدارتی انتخابات کے دوسرے راؤنڈ میں پیٹرو 50.51% ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ 77 سالہ تاجر روڈلفو ہرنانڈز 47.82% ووٹ لے کر آگے ہیں۔ پیٹرو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وقت جو کچھ بنایا جا رہا ہے وہ تاریخ ہے۔ کولمبیا، لاطینی امریکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک نئی تاریخ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہمیں نفرت کو پیچھے چھوڑنا چاہیے اور فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں پیٹرو نے کہا کہ الیکشن میں ان کی جیت عوام کی جیت ہے۔ اس دوران کولمبیا کے موجودہ صدر ایوان ڈیویک نے بھی پیٹرو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ایک ہم آہنگ ادارہ جاتی اور شفاف کام کا دور شروع ہونے والا ہے۔ یہی نہیں، وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے ساتھ ساتھ ارجنٹینا کے صدر البرٹو فرنانڈیز اور میکسیکو کے اینڈریس مینوئل لوپیز اوبراڈور نے بھی پیٹرو کو مبارکباد دی ہے۔ امریکہ میں ایک مرتبہ پھر اندھا دھند فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ واشنگٹن DC میں پولیس آفیسر سمیت کئی لوگوں کو میوزک کنسرٹ کے دوران گولی مار دی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شوٹنگ کے اس واقعے میں ایک نابالغ کی موت ہو گئی، جبکہ پولیس آفیسر سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک نابالغ کی موت کا خدشہ ہے، جبکہ 3 دیگر زخمی ہیں۔ فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والوں میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ایک بیان میں واشنگٹن DC پولیس نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک نابالغ موت ہو چکا ہے، 2 دیگر شہری اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہیں اور ان کا علاج کیا جا رہا۔ اپنے آفیشیل ہینڈل پر پولیس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک پولیس آفیسر سمیت متعدد لوگوں کو گولی مار دی گئی اور موقع پر کارروائی کی جا رہی۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ موئچیلا کے دوران ہوا ہے، جسے واشنگٹن DC کی ثقافت کو فروغ دینے والے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔